حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے، آپ نے آمین کہی۔ میں پوری حدیث پاک کا تھوڑا سا حصہ جو مضمون سے متعلق ہے وہ عرض کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی آج آپ نے یہ کیا فرمایا؟ تو فرمایا جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے بد دعا دی، باعودہ برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب یہ بد دعا کس نے دی؟ جبریل علیہ السلام نے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ فرشتے کوئی کام خود نہیں کرتے۔ قرآن مجید میں ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کوئی کام خود نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو پروردگار کا حکم ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جبریل علیہ السلام آئے نہیں، بھیجے گئے تھے اللہ تعالی کی طرف سے۔ انہوں نے آ کر یہ بد دعا دی، برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس نے اپنی بخشش نہ کروائی۔ اب اس بد دعا کو سن کے نبی علیہ السلام کو امت کے اوپر کتنی شفقت تھی، رات کو سجدے میں اتنا روتے تھے، غار میں روتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، اتنی امت کے اوپر شفقت تھی، رحمت تھی۔ تو اگر آپ بد دعا سنتے تو آپ تو سن کے تو فوراً کہتے کہ جبرائیل بد دعا میری امت کے لیے کیوں کر رہے ہو، مگر نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا آمین۔ اب ذرا سمجھیے گا کہ اتنا تو رمضان میں غافل بندہ غفلت کا ارتکاب کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بخشش کی انتہا کر دی۔ میرے بندے، میں شیطانوں کو بدوا رہا ہوں، میں تمہارے لیے پرندوں کو، مچھلیوں کو دعاؤں پہ لگا رہا ہوں اور میں تمہیں اختیار دے رہا ہوں، جو روزہ رکھ کے مانگو گے میں تمہیں دوں گا۔ پھر بھی اگر تم میری طرف متوجہ نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے تم بدبخت ہو پرلے درجے کے، پھر تمہاری بدبختی میں کوئی شک نہیں۔ اب جبرائیل علیہ السلام نے آ کے کہہ دیا برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر سٹیمپ کر دی، مہر لگا۔